अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे दो तीन अहम इश्यूज़ हैं उस हवाले से। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस और इवन फील्ड रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ साहब को एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया है और मफरूर करार दिया है, इश्तिहारी करार दिया है। उसमें जज ने बड़े इम्पोर्टेंट रिमार्क्स भी दिए, जिससे जो है नेब के जो प्रोसिक्यूटर हैं उनके ज़रा कान भी खड़े हो गए। उसकी भी तफसील बताते हैं आपको। और मियाँ शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई चौधरी निसार की, फिर उसके बाद राब्ते भी हुए हैं। और ये जो शहबाज शरीफ साहब के पैरोल में तोसी हुई 24 घंटे की, इसमें भी कहते हैं कि चौधरी निसार का अमल दखल है। इस मीटिंग के हवाले से, राब्तों के हवाले से भी आपको तफसील बताते हैं कि और ये मीटिंग जो है उस वक्त क्यों हुई जब मरियम नवाज़ मुल्तान में जलसे के शिरकत के लिए रवाना हो गई। फिर चौधरी निसार साहब जो है वो आए और शहबाज शरीफ से मिले। इसके पीछे जो कहानी है उसका भी आपको बताते हैं। जो लाहौर में जलसा होना है पीडीएम का, जो आखिरी जलसा है 13 दिसंबर को, उसको कामयाब बनाने के हवाले से आज पीडीएम की मीटिंग हुई, जिसमें जो ब्रीफिंग हुई उसके बाद उसमें राना सनाउल्लाह ने और अब्दुल गफूर हैदरी ने और चौधरी मंजूर भी उसमें थे। तो उन्होंने ये ऐलान किया है कि मुल्तान में हमने डंडा दिखाया था, अगर हमारा रास्ता रोका गया लाहौर में तो फिर डंडा चला के दिखाएंगे। बहुत बड़ी धमकी है। इसके जो क्या वजह है, और मरियम औरंगज़ेब का एक बयान भी है, वो आया कि जी उन्होंने इमरान खान को अल्टीमेटम दिया है कि वो 13 दिसंबर तक मुस्तफ़ी हो जाए। तो पहले तो बातें हो रही थी कि ये छोटे से बात नहीं करेंगे, हमारी तो लड़ाई बड़ों से, ये अचानक तब्दीली कैसे। और इसाक डार के जो इंटरव्यू है बीबीसी के हार्ट टॉक में, उसका भी खासा चर्चा है, तो उसका भी आपको थोड़ा सा जिक्र करेंगे। तो आपसे दरख्वास्त है कि जो नए देखने वाले दोस्त हैं, जो या जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर लें, और अपना फीडबैक जो है कमेंट में देना न भूलिएगा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है आज डिसीशन दिया। दो जजों पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की। उसमें मियां नवाज शरीफ की दो दरखास्तें थीं, अपीलें थीं सज़ाएँ ख़त्म करने के हवाले से, जबकि नेब ने जो दरख्वास्तें डाली हुई हैं दो कि सज़ाएँ बढ़ाई जाएँ, तो उन पे समाअत जब हुई तो उनको बताया गया कि जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं उनको समन भेजे गए, नोटिस भेजे गए, लेकिन वो नहीं पेश हुए। तो वो सारे प्रोसेस से आगाह होने के बाद अदालत ने उन्हें मफरूर करार देने की जो हुक्म तो जारी किया। लेकिन उसमें एक लम्हे ऐसा भी मौका आया कि जब आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे तो अदालत ने पूछा नेब के प्रोसिक्यूटर से कि ये जो दरखास्तें हैं मियाँ साहब की जो अपीलें हैं, इन पे क्या करना है। तो उन्होंने तो कहा कि ये तो फेंक दें, क्योंकि इनकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। तो लेकिन जज साहब ने कहा कि बात यह है कि इस सारे मामले में सज़ा सुनाने वाले जज जस्टिस अरशद मलिक का कॉन्डक्ट भी तो देखना है, जिनको उस फैसले के बाद निकाल दिया गया था, और वो बड़ा मुतनाज़ा एक मामला रहा। तो बहरहाल बड़े दिलचस्प मकालमा हुआ, और उसके बाद केस की समाअत जो है वो मुलतवी हो गई है। तो अब देखें कि आज तो इनिशियल स्टेज की प्रोसीडिंग्स थी। तो बहरहाल नवाज शरीफ को डराने धमकाने, कानून के नज़र में उनको मफरूर करार देने के हवाले से ये एक कार्रवाई जो है वो हुकूमती ईमा पे, अदालत के फोरम पे कानून के मुताबिक जो है वो एक मुकम्मल हुई। और जैसा कि हमने आपको इंट्रो में भी बताया कि मियाँ शहबाज शरीफ के साथ 30 नवंबर को चौधरी निसार अली खान ने मुलाकात की, ताज़ियत की, वालदा की मग़फ़रत के लिए दुआ भी की। लेकिन 2 घंटे तवील इस मीटिंग से पहले चौधरी निसार साहब जो है वो ख्वाजा बरदरान के पास गए थे। ख्वाजा सद रफ़ीक और उनके पास जो है उन्होंने लंच भी किया, वहाँ पर भी उन्होंने 2 ढाई घंटे गुजारे। और वहाँ से फिर जब उनको पता चल गया कि मरियम नवाज़ जो है मुल्तान में जलसे की शिरकत के लिए रवाना हो चुकी हैं, तो फिर चौधरी साहब जो है वो आए, शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई और तफसीली गुफ्तगू हुई। उस तनाजुर में, और जो शहबाज शरीफ ने बयान भी दिया था
کہ نیشنل لیول پہ ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے، حالات کا تقاضا یہ ہے۔ تو میاں صاحب سے ملاقات کے بعد چودھری نثار علی صاحب کے اہم لوگوں سے رابطے ہوئے، اور کہا یہ جا رہا ہے، جو ہمیں بتایا گیا ہے، کہ چودھری نثار کے ان رابطوں کی وجہ سے ہی میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے جو توسیع ہوئی ہے 24 گھنٹے کی پرول میں جو ریلیز ہوئے تھے، وہ پہلے 5 روز کے لیے، پھر ان میں توسیع کر دی گئی 24 گھنٹے کے لیے۔ حالانکہ عاشق فردوس ایوان صاحبہ یہ کہہ چکی تھی ایک دن پہلے کہ قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر انہی کے ذریعے اعلان کروایا گیا کہ چلو 2 ہفتے کی انہوں نے مانگی ہے تو وہ نہیں دیتے، لیکن 24 گھنٹے کے لیے دے دی ہے۔ تو اب بھی ایک آپشن ہے کہ جو رولز آف بزنس ہیں اس کے مطابق جو چیف منسٹر کا یہ اختیار ہے کہ اس میں مزید توسیع کر سکتے ہیں۔ تو بات دیکھنے کی یہ ہے کہ چودھری نثار کے جو رابطے ہوئے ہیں مختلف لوگوں سے، اس میں اگر کوئی پیش رفت ہوتے ہوئے نظر آئی تو پھر تو شاید چیف منسٹر صاحب کو بھی کہا جائے کہ اس میں توسیع کر دیں۔ اگر توسیع نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ چودھری نثار صاحب کے جو رابطے ہیں اس کا کوئی فی الحال فوری طور پہ خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے۔ تو بہرحال رابطے تو چلتے رہتے ہیں، اور چودھری نثار علی خان آپ کو پتہ ہے کہ 33 سال کی ان کی رفاقت رہی مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور وہ کافی پھر جو ہے وہ خائف بھی نظر آئے، چونکہ پرویز رشید صاحب سے وہ کافی نالاں تھے۔ پھر جب مریم نواز نے پارٹی معاملات سنبھالنے کی کوشش کی تو اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ بچے تو غیر سیاسی ہوتے ہیں۔ وہاں سے پھر ان کے اختلافات بڑھتے بڑھتے یہ حالت ہو گئی کہ ان کو پارٹی چھوڑنی پڑی، اور جو پچھلا الیکشن تھا 2018 کا، وہ جو انہوں نے لڑا، تو حالانکہ تحریک انصاف نے ان کو پیشکش کی تھی لیکن انہوں نے ٹکٹ نہیں لی، اور اس میں وہ ایم این اے کا ہار گئے الیکشن۔ تو مسلسل 6 بار جو ہے وہ ایم این اے رہے، اور یہ ہوتی ہے ایک پارٹی کی قوت۔ جس طرح سندھ میں پیپلز پارٹی کو بہت سارے لوگوں نے چھوڑا تو ان کا ایک پولیٹیکل کیریئر جو ہے داؤ پہ لگ گیا، اسی طرح مسلم لیگ نون کی حیثیت پنجاب میں ہے کہ چودھری نثار جیسا آدمی جس کو اسٹیبلشمنٹ کی بھی مکمل ایک حمایت حاصل رہی، اور وہ خود کہتے بھی ہیں کہ ان کے ساتھ اچھے مراسم ہیں، تو وہ بھی ہار گئے۔ حالانکہ وہ ایم پی اے پنجاب اسمبلی کے منتخب ہو گئے تھے، الیکشن جیت گئے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اپنی حلف نہیں لیا پنجاب اسمبلی کے رکن کے طور پہ۔ وہ جو ہے اپنی تضحیق شاید سمجھ رہے ہوں کہ اتنا عرصہ قومی اسمبلی میں رہنے کے بعد وہ پنجاب اسمبلی میں جا کے کیسے بیٹھیں جونیئر ساتھیوں کے ساتھ۔ تو خیر، چودھری نثار علی صاحب جو ہے یہ جو ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اس کے نتائج جو ہے کل تک صورتحال واضح ہو جائے گی، اور اگلا جو پروگرام ہم کریں گے تو اس میں اس کا تفصیلی تذکرہ ہوگا۔ تیسرا اہم پوائنٹ، آج پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی لاہور میں، جس میں بہت ساری چیزوں پہ غور کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ہر حال میں لاہور کا جلسہ ہوگا۔ حالانکہ اس سے پہلے گورنمنٹ نے بھی اعلان کیا کہ وہ لاہور کے جلسے میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے، اور بے شک یہ جلسہ کریں، لیکن چونکہ جلسوں پہ پابندی ہے تو جو منتظمین ہوں گے ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کل ملتان کے حوالے سے بھی یہ بات انہوں نے کی تھی کہ جو 46 لوگوں پہ پرچہ ہوا تھا وہ ڈی سی نے واپس لینے کا آرڈر جاری کیا، ان کو ریلیز کرنے کا حکم جاری کیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ ایک اور آرڈر سامنے آیا کہ جی گیلانی صاحب سمیت پی ڈی ایم کے مختلف رہنماؤں کے خلاف اور کارکنوں کے خلاف دوبارہ پرچہ کٹ گیا۔ تو اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت کے اندر بھی کچھ ایسے فریق ہیں جو ابھی تک تو وہ ایک سرکل کے اندر ایک دوسرے کے خلاف ایکٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے آئندہ چند روز میں پتہ لگ جائے گا کہ وہ کس حد تک جو ہے ایک دوسرے کے معاملات میں اور کس حد تک آگے جاتے ہیں۔ تو خیر، اس میٹنگ میں اہم جو بریفنگ ہوئی اس میں انہوں نے یہ 2 ٹوک الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ ملتان میں ہم نے ڈنڈا آپ کو دکھایا تھا، اگر گورنمنٹ نے ہمارا راستہ روکا لاہور میں تو ڈنڈا چلا کے دکھائیں گے۔ خیر، یہ بہت بڑی دھمکی ہے، اور ظاہر ہے کہ چیزیں جو ہے وہ پرتشدد اس کی طرف جانے کی جو یہ کوششیں ہیں، تو میرے خیال میں اس طرح اس سے گریز کرنا چاہیے دونوں جو پارٹیاں ہیں۔
PDM بھی ہے، حکومت بھی ہے، تو ان کو اپنا خیال کرنا چاہیے۔ یہاں ایک اہم بیان مریم اورنگزیب کا ہے، جو انہوں نے مطالبہ کیا کہ عمران خان صاحب کے پاس ابھی 11 دن ہیں اور وہ جو ہے 13 دسمبر کو جو جلسہ ہے اس سے پہلے مستعفی ہو کے گھر چلے جائیں، ورنہ تو ان کے ساتھ جو ہے بہت برا ہوگا۔ تو پہلے تک تو کچھ دن پہلے تک یہی کہا جا رہا تھا کہ بھئی عمران خان جو ہے وہ کیوں بڑوں کے معاملے میں بول رہا ہے، یہ اس سے تو ہمارا کوئی ایشو ہی نہیں ہے، ہم اس کو جو ہے وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اب آپ ان سے مطالبے کر رہے ہیں استعفے کے، تو یہ بھی تھوڑا بہت چینج جو ہے ایک PDM کے پلیٹ فارم سے، بالخصوص مسلم لیگ نون کے جو پلیٹ فارم سے ایک نظر آ رہی ہے۔ تو آخری بات جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کے انٹرویو کا بڑا چرچا ہے جو انہوں نے BBC کے ہارٹ ٹاک میں دیا، اور ان سے تیز و تند سوالات ہوئے اور وہ جوابات جو ہے وہ مطمئن کن نہیں، اطمینان بخش دے سکے تھے، اور ان کے چہرے سے پریشانی بھی آیا تھی، جس پہ طنز کیا عمران خان صاحب نے۔ انہوں نے بھی کہا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور پھر دیکھا ہم نے کہ شبلی فراز صاحب اور شہزاد اکبر صاحب دونوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس میں جو انہوں نے کہا کہ جی میرا پاکستان میں ایک گھر تھا، وہ بھی حکومت نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو شہزاد اکبر نے جتنی بھی جائیدادیں ہیں اسحاق ڈار کی پاکستان میں، بینک اکاؤنٹ ہیں، گاڑیاں ہیں، ان سب کی تفصیلات بھی سامنے رکھی اور کہا کہ انہوں نے BBC کے انٹرویو میں جھوٹ بولا ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی، اور جیسے جیسے لاہور کا جلسے کا دن قریب آتے جائیں گے تو تجسس بھی بڑھتا جائے گا، اور جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔